الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ سورہ بینہ کی آج آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. کل رب العزت نے ایک حقیقت کا انکشاف کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ دین حق یعنی دین اسلام اور پیغمبر اسلام یعنی حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت اہل کتاب پر روز روشن کی طرح آیا تھی اور کسی بیان کی محتاج نہیں تھی. لیکن ہدایت دوستو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور توفیق کا مل جانا یہ بہت بہت اللہ کا فضل ہے. اللہ ہم سب کو دائماً استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. جی تو اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ انہوں نے جو اختلاف کیا حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں یا اسلام کی حقانیت میں یا قرآن کی صداقت میں، اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی برہان، کوئی حجت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے واضح کر دیا تھا جو دلائل کل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. تو گویا کہ ضد اور عناد اور بغض اور حسد کی بنیاد پر اہل کتاب نے حق میں اختلاف کیا اور حق کی راہ سے ہٹ گئے اور ہٹنے کے بعد وہ گمراہ ہو گئے. آج اللہ رب العزت ایک مثبت بات، ایک سب کے لیے قابل تسلیم نجات کی راہ بتا رہے ہیں. اللہ کرے تم اہل کتاب ہو، مشرکین رہو، کفار ہو، جو کوئی بھی ہو، اس بات کو مان کے چلو کہ تمہارا ایک خالق ہے اور جو خالق ہے وہی تمہارا مالک بھی ہے. اور جو خالق ہے اور مالک ہے تو عبادت صرف خالق کی ہونی چاہیے اس حیثیت سے کہ وہ مالک ہے. آپ روزانہ سنتے ہیں قرآن کریم میں مالک یوم الدین، ملکیت تام رب العزت کی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ سب کو چاہیے کہ ایک اللہ کی پرستش کریں، ایک اللہ کو مان کر کے، اللہ کی مان کے اللہ ہی کی عبادت کریں. عبادت میں کسی مخلوق کو شریک نہ کریں اور مخلوق میں عبادت کرانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. عبادت جس کے لیے کی جائے وہ شان صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہے. پہلے بھی میں نے ایک بات بتایا تھا بطور کوڈ کے، اس کو یاد رکھیے کہ مخلوق ہونا یہ خود بہت بڑا داغ ہے اور داغدار چیز کی عبادت نہیں کی جاتی، بے داغ ذات کی عبادت کی جاتی ہے. جو مخلوق ہوگا اس میں بے شمار عیوب ہوں گے. سب سے پہلا عیب یہی ہے کہ وہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، خود سے تو ہوا نہیں. پھر اس کے بعد اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس میں کچھ نقائص ہوں گے،
کچھ عیوب ہوں گے، کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ کمیاں ہوں گی، اور خالق رب تعالیٰ میں کوئی خامی نہیں ہے۔ بچے تھے ہم بچے تھے تو مولانا اسماعیل میٹھی کی اردو پڑھا کرتے تھے، اب تو یہ کتاب ہی نصاب سے نکال دی گئی، اس لیے کہ پڑھانے والے اب ٹیچر نہیں رہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ اردو کے لفظ کی میننگ کیا ہے جی، اس لیے علم نیچے چلا گیا۔ تو ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے کیا؟ اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، یہ بچپن سے ہم کو یاد ہے، مولانا اسماعیل کی کتاب میں ہے یہ، اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اب دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، سب مخلوق میں عیب ہے۔ عیب کیا ہے؟ کہ یہی عیب ہے کہ وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں کمال ہو ہی نہیں سکتا، مخلوق ہمیشہ خالق کے تابع ہوگا، اس کو جو کچھ بھی چیز ملی ہے پاور کی یا خوبی کی یا کمال کی، یہ سب کی سب اللہ کی عطا سے ملی ہے، اور اللہ خالق ہے، خالق کی ذات میں تمام کے تمام کمالات ذاتیہ ہیں، اور اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بات اگر آپ کو ملحوظ رہے گی تو آپ کو عبادت میں بڑا ذوق لگے گا، بڑی آپ کی دل جمعی ہوگی، کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات عالم اس کے محتاج ہیں جی، تو احتیاط بڑا عیب ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے تو ذرا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اس کے واسطے جی۔ بندگی کس کے واسطے کرنی ہے؟ بندے کو بندگی ہی زیب دیتی ہے، بندے کو بندگی ہی زیب دیتی ہے۔ کل میں کسی اللہ والے کی سوانح حیات پڑھ رہا تھا، غالباً حضرت بایزید بستامی، بہت بڑے اپنے وقت کے اللہ والے ہیں، تو ان پر اللہ پاک نے کہا کہ تم مجھے کچھ پیش کرو میری جناب میں۔ الہام ہو، اب وہ پریشان ہے کیا پیش کروں رب ذوالجلال کی جناب میں، تو پھر اللہ تعالیٰ، جب میں نے ابھی کہا نا کہ توفیق ملتی ہے تو حسن خوبی یا حسن کلام بھی اللہ عطا کر دیتا ہے، تو رب العزت نے پھر ان کو کہا کہ دیکھ ہماری جناب میں تو اگر جو پیش کر سکتا ہے تو میرے خزانے میں ہر چیز کمال کی موجود ہے، تو کیا پیش کر دے گا؟ اپنی ذلت کو پیش کر دے میرے سامنے، اس لیے کہ میں رب العزت ہوں، میں ذلت کو پسند کرتا ہوں۔ کیا پیاری بات ہے، کہا کہ اپنی ذلت، اپنی خستگی، اپنی پستی، اپنی ہستی کے، بچہ یہ نماز پڑھ رہا ہے سامنے، یار تو ادھر جا کے پڑھنا، یار تجھے بھی میرے ہی سامنے نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، یار درس ہو رہا ہے 2 منٹ بیٹھ ہی جا یار، کیا یار یہ نوجوان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، پڑھنا ہی تو ادھر پڑھ لینا، میرے سامنے کیوں آ رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو بندے کو ذلت زیب دیتی ہے وہ رب العزت ہے۔ کیا میں نے کہا؟ خستگی، بکھر جانا، اپنی نیستی، اپنی پستی، جتنا اپنے کو اللہ کے سامنے ذلیل کر کے پیش کیجئے گا اتنی ہی اللہ رب العزت آپ کو اٹھا دے گا جی۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ رب العزت کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں، اور ومن تکبر، جو سر بلند کر کے آتا ہے، خضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم اس کا ایک ترجمہ حدیث کا بہت آسان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے زیرو بن جاؤ اللہ ہیرو بنا دے گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہیرو بنو گے تو اللہ زیرو کر دے گا۔ یہ اس حدیث کا ٹھیک ترجمہ میں نے کر دیا۔ اس لیے اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرو۔ سجدہ کیوں کہا گیا کرنے کے لیے؟ کیونکہ اس سے مبارک کوئی جگہ ہی نہیں جی۔ اردو میں کہتے ہیں نا، بھائی اس آدمی نے تو میری ناک کٹا دی، اس آدمی نے مجھے سر نگو کر دیا، اور خوشی کے ساتھ اپنے ناک کو زمین پر رکھ دیتے۔ تو خیر دوستوں، جو بات بہت آگے چلی جاتی ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ
بندگی اختیار کرو۔ حنفا کا ترجمہ ہے ابراہیم کی راہ پر۔ کس کی راہ پر؟ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کے سامنے جو ذلت کا راستہ جو ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے معاملے تک لے گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت خوبصورت ایک بات کہی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وفا تو صرف ابراہیم نے کیا۔ یہ جملہ اللہ نے کسی کے لیے نہیں استعمال کیا میرے علم ناقص کے اعتبار سے۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو توحید کا راستہ اختیار کرو، مشرکین ہو تو تم کو نجات مل جائے گی، اہل کتاب ہو تو تم کو نجات مل جائے گی، لیکن اگر توحید کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کر لیا بندہ، تب اللہ رب العزت کیا کریں؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، قائم رکھیں نماز۔ نماز کون پڑھتے؟ موحدین پڑھتے جی۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔ قیمہ کا ترجمہ مستحکم۔ نماز انسان کو استقامت کی راہ پر ڈال دیتی ہے جی، اور زکوٰۃ انسان کے قلب سے آلائش کو پاک کر کے اللہ کی محبت کو مال کی جگہ داخل کر دیتی ہے۔ تفصیل میں مجھے نہ لے جائیے، یعنی یہ چیزیں ہر دین میں پسندیدہ راہیں، انہی کی تفصیل پر یہ پیغمبر کرتے ہیں، پھر اللہ جانے ایسی پاکیزہ تعلیم سے کیوں وحشت کھاتے ہیں لوگ۔ علامہ عثمانی کہتے ہیں کہ یہ جب دین قیم ہے تو اس کی طرف انسان کو پیش رفت کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں انسان کو دل جمعی کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے۔ اہل ایمان ہیں تو کوشش کیجئے کہ یومن بعد یومن آپ کے ایمان میں ترقی ہو، اعمال میں ترقی ہو، کیفیت میں تبدیلی آئے، خلوت میں اللہ کی یاد آپ کو آئی اگر، تو سمجھ جائیے کہ دل میں صالحیت ہے اور صلاحیت بھی ہے۔ لیکن اگر خلوت میں غفلت بڑھتی ہے تو اللہ سے پناہ چاہیے گا، اور جلوت میں کوشش کیجئے کہ غفلت اگر ہو تو استغفار کر لیا کیجئے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بس اگلی آیت کل دوست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔